چاہ رہے تھے، ایک اچھا ماحول، ایک اچھی جگہ اللہ نے فراہم کر دی ہے، تو ہم نے وہ سلسلہ باقاعدہ شروع کر دیا ہے، جس کا آج پہلا پروگرام جدید مالی معاملات اور ان کا شرعی حکم، اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں فضیلت الشیخ عثمان صفدر حافظہ اللہ تعالیٰ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو مصروفیات کے باوجود، طبیعت ناساز بھی تھی ان کی، مصروفیات بھی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز سے پہلے سب سے پہلے میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حافظ شکیل سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون یا بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں تاکہ دوران درس کو پرابلم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو مقصد ہے وہ آپ احباب کے علم میں ہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام فضیلت الشیخ داؤد شاکر حفظہ اللہ اور دیگر جو میرے مربی ہیں، ہمارے محسنین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور یقیناً یہ انہی کی تعلیم ہے، انہی کا سکھایا ہوا ہے، جس کو آج ہم بیٹھ کے یہاں دہرائیں گے انشاءاللہ، کچھ مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں اپنے فاضل دوست محترم شیخ عبید الرحمن حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو مجھے فراہم کیا، اور آپ احباب بھی یہاں تشریف لائے۔ اور یقیناً یہ جو موضوع ہے بیوع کے تعلق سے، یہ آج کل کی ہماری روزمرہ کی جو معاملات ہیں اور معمولات ہیں، اس میں بڑا اس کی اہمیت ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو فاضلین دوست یہاں تشریف فرما ہیں، مختلف مساجد میں، مختلف حلقات میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور دیگر جو احباب جو مختلف تجارت کے مختلف میدانوں سے، فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حلال اختیار کریں، حرام سے بچیں، اور بحیثیت ایک عالم کے اور ایک معلم کے، ایک مفتی کے، ایک داعی کے، ہماری دوہری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ خود بھی بچیں، اور جو موجودہ حالات ہیں ان کو سمجھ کے دوسروں کو اس کی تفہیم بھی کریں، ان کو تلقین بھی کریں، اور ان تک یہ دین پہنچایا جائے، حلت اور حرمت کے جو معاملات ہیں ان کو واضح کیا جائے۔ اسلامی تجارت کا جو موضوع ہے، میں سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا، میری آواز جو ہے وہ آج تھوڑی خراب ہے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ تو اسلامی تجارت کا جو موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے، آپ سب احباب اس سے واقف ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، دیگر محدثین کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں کتاب البیوع کا ابواب قائم کیے ہیں۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جو صحیح البخاری الجامع ہے اس میں صرف ایک کتاب نہیں بلکہ تقریباً 11 کتابیں ہیں جو کہ اسلامی تجارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں کتاب البیوع بھی ہے، اور کفالہ بھی ہے، حوالہ بھی ہے، اور مختلف کتابیں ہیں، اجارہ بھی ہے، زراعہ بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری کتب جو ہیں یہ اسلامی تجارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ ہمیشہ اپنے دور کے جو تجارتی وہاں پہ معاملات رہے ہیں ان سے واقف رہے ہیں۔ موطا مالک ہم سب نے پڑھی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے دور کے جو معاملات ہیں اس کو کتنا تفصیل سے ایک ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے تعلق سے اپنی رائے پیش کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ موجودہ دور کے معاملات کیا ہیں اور ان میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لیکن چونکہ ہماری جو نشست ہے اس میں جو موضوعات ہم نے مجھے بتائے گئے ہیں، جو منتخب ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں بینک سے،
جو آج کل کے جو کنونشنل بینک ہیں، روایتی بینک ہیں، اسلامک بینک ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے انشورنس ہے، تکافل ہے اور قسطوں کا کاروبار ہے، یہ اس قسم کے اور جو دیگر موضوعات ہیں جو کہ آج کل ہمیں بہت زیادہ جس کے بارے میں سوالات بھی ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، کرنسی کے معاملات ہیں، اور پھر جو نئے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ جب سے یہ موبائل کے اوپر یہ کرپٹو کرنسی اور بائنانس اور جو فوریکس ٹریڈنگ ہے، اس طرح کی چیزیں اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ چند ایک سالوں کے اندر یہ تقریباً ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہوگا، کرپٹو کرنسی کا، فوریکس کا، بائنانس کا۔ تو اس کو سمجھنا، اس کی اصل کیا ہے اور یہ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے، اور ان تمام موضوعات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اس باب سے ہے، باب الربا سے۔ ویسے تو بہت سارے ابواب ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، اسلامی اصول تجارت میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے ابواب، اس کی متفرعات، فروعات، اس کی شاخیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم صرف آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ربا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جتنے معاملات ہیں، آپ ماشاءاللہ جو یہاں پہ فاضلین میرے احباب بیٹھے ہیں، وہ یہ کتاب البیوع وغیرہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، صرف اس کی ایک جدید صورت کی تطبیق اور اس کو سمجھنا وہ انشاءاللہ ہمارا مقصود ہے۔ اور جو ہمارے تجار احباب یہاں بیٹھے ہیں جو دنیا کی مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ علمی اصطلاحات ہوں گی، کچھ مشکل ٹرمینالوجی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوں گی، ممکن آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو مسائل ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ اس مسئلے کا جو حکم ہے اس کی بنیاد کیا ہے یا اس کا سبب کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ربا کے تعلق سے میں پہلے تھوڑی ربا کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کہ ربا کس کو کہتے ہیں۔ کہ ربا کی جو لغوی تعریف ہے وہ ہے بڑھنا اور اضافہ ہونا، ہم سب جانتے ہیں اس کو۔ اہتزت وربت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ جب زمین پر بارش پڑتی ہے، پانی پڑتا ہے تو وہ پھول جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، اس کی کھیتی بڑھ جاتی ہے۔ تو ربا کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اضافہ اور بڑھنا۔ اب یہاں لغوی معنی کے بعد اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے ربا کا، اصطلاحی یعنی شریعت کے اندر ربا کس کو کہتے ہیں، تو اس کو میں انشاءاللہ آگے چل کے تھوڑا بریف کروں گا۔ اس سے پہلے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک میں جو اسلامی ریاست ہے اس میں ربا ظاہری بات ہے سب حرام ہی سمجھتے ہیں اس کو، لیکن تجارت کے اعتبار سے ربا ہمارے ہاں چلتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے حرام ہے، آئینی اعتبار سے جائز ہے، قانونی اعتبار سے ربا کے لین دین، سود کے لین دین جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اس کو علماء نے باقاعدہ اس کو چیلنج کیا، اور یہ معاملہ ضیاء الحق کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ سود کا جو معاملہ ہے یہ شریعت کی روشنی میں اس کا حل نکالا جائے اور کسی طرح پاکستان کو سود سے پاک کیا جائے۔ اور یہ کیس چلتا رہا، سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ چیلنج ہوا نواز شریف کے دور میں 93 میں یا 94 میں، اور پھر یہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں دوبارہ اس کو چیلنج کیا گیا۔ 99 سے اس مسئلے کے اوپر، اس کیس کے اوپر جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ التوا میں پڑا ہوا ہے، یہ التوا میں ہے کیس، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ اور التوا کی کئی بنیادیں تھیں، جن میں سے ایک بنیاد جو ججز کی طرف سے آئی، عدالت کی طرف سے آئی، وہ یہ تھی کہ ربا جو ہے اس کی کوئی تعریف منضبط نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یعنی ربا کی لغوی تعریف تو ہم سمجھ گئے کہ لغوی تعریف کیا ہے، لیکن ربا کی جو شرعی تعریف ہے وہ منضبط نہیں، یہ ایک اعتراض ہے عدالت کی طرف سے۔ اس کے علماء نے جوابات دیے ہیں، لیکن ایک میں مختصر جواب آپ کو دیتا چلوں کہ ربا کی تعریف منضبط ہم نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ربا کی ایک تعریف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ربا کی مختلف اقسام ہیں، اور ہر قسم کے لحاظ سے اس کی مختلف تعریف ہوتی ہے۔ تو ربا کی ایک آپ جامع تعریف ایسی نہیں کر سکتے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ربا کی یہ تعریف ہے، اگرچہ علماء نے کوشش کی ہے اس کی تعریف بیان کرنے کی، لیکن اصل چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ربا کی مختلف اقسام، ان اقسام کو سمجھنے کے لیے، ان کی تعریفات کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی اصول جو کہ بحیثیت طالب علم ہمارے علم میں ہونا چاہیے اور بحیثیت مسلمان ہمارے علم میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبادات،
جو عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، یہ ساری چیزیں، اذکار، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو عبادات کے متعلق اصول ہے شریعت کا، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے معاملات سے تعلق رکھتی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، لباس ہے، کھانا پینا ہے، ہمارے رسوم و رواج ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ تجارت کے معاملات ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کا عبادات سے، ابواب سے تعلق نہیں۔ اور علماء نے یہ دونوں الگ الگ اقسام بیان کی، عبادات کی الگ، معاملات کی الگ۔ دونوں کے لیے اصول بھی مختلف ہیں۔ عبادات کے لیے اصول یہ ہے کہ عبادت کے اندر اصول کیا ہے کہ عبادت میں ہر چیز جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ عبادت میں کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے۔ یعنی عبادت کرنا حرام ہے سوائے اس عبادت کے جو عبادت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، سیدھا سمانا اس کا یہ ہے۔ ہر عبادت حرام ہے سوائے اس عبادت کے جو عبادت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ لیکن معاملات میں اصول اس کے برعکس ہے۔ معاملات میں اصول کیا ہے؟ معاملات میں اصول یہ ہے کہ ہم شریعت میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ شریعت نے کیا چیز جائز قرار دی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے شریعت نے کیا چیز ناجائز قرار دی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی تجارت جائز ہے، ہر قسم کا کھانا جائز ہے، ہر قسم کا لباس جائز ہے، ہر قسم کے معاملات جائز ہیں سوائے ان معاملات کے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو عبادات کے تعلق سے ہم شریعت کا اثبات دیکھیں گے اور معاملات کے تعلق سے ہم شریعت کی نفی دیکھیں گے، تو ہمارے اصول منضبط ہو جائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی تجارت کر رہا ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یار آپ جو تجارت کر رہے ہیں اس تجارت کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے اس سے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس تجارت کو حرام کہتا ہے تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس تجارت کو حرام کہا ہے، اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے۔ لیکن عبادت کے اندر اصول مختلف ہے۔ عبادت کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس عبادت کی دلیل کیا ہے، اس کو عبادت کرنے کی دلیل دینی پڑے گی۔ لیکن معاملے کے اندر، تجارت میں اندر تجارت کرنے کی دلیل نہیں دینی، اگر کوئی تجارت کو حرام کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل اس کو دینی پڑے گی۔ تو یہ دونوں اصول جو ہیں یہ دونوں مختلف ہیں۔ تو الاصل الاباحہ کا جو اصول ہے یہ معاملات کے تعلق سے ہے کہ اصل ہے اباحت۔ اباحت کس چیز میں؟ جواز، جائز ہونا کس چیز میں؟ معاملات کے تعلق سے، عبادت کے اندر نہیں۔ عبادت میں کیا ہے؟ الاصل المنع، عبادت کے اندر اصل ہے منع، آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اس عبادت کے جو شریعت میں موجود ہے۔ تو یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اب ہم تجارت کے تعلق سے وہ چیزیں پڑھیں گے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، ہم وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے جس کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب علماء بیان کرتے ہیں ضوابط البیوع، آپ نے کتب احادیث کے اندر یہ باب پڑھے ہوں گے، البیوع المحرمہ یا البیوع المنہی عنہا، تو یہ اصل میں اصول بیان کیے جاتے ہیں شریعت کے اندر کہ کون کون سی بیوع ہیں جو منع ہے، کون کون سی تجارتیں ہیں جو منع ہے۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم آج کل کے جو تجارتیں ہیں ان پر احکامات لگاتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں تو تجارت کے اندر بنیادی طور پہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثمن، ثمن جس کو ہم ویلیو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم پرائس بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کرنسی بھی کہتے ہیں۔ ثمن بنیادی طور پہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے قیمت لگائی جائے۔ آسان سی بات ہے، جس کے ذریعے قیمت لگائی جائے۔ اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ یہ موبائل کتنے کا ہے، یہ موبائل کتنے کا ہے، تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ موبائل جو ہے وہ اس کی قیمت 1 من دودھ ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی اس کی قیمت جو ہے وہ 1 تھان کاٹن کا کپڑا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ یا اس کی قیمت جو ہے وہ 1 بکری ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے جی اس کی قیمت 10,000 روپے ہے یا 15,000 روپے ہے۔ تو اس چیز کی قیمت طے ہو رہی ہے روپے کے اندر، تو روپیہ ہمارا ثمن ہے۔ تو جس چیز کے اندر قیمت طے ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم ثمن کہتے ہیں۔ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے پنکھا کتنے کا ہے، لائٹ کتنے کی ہے، یہ لیپ ٹاپ کتنے کا ہے، یہ ٹیبل کتنے کی ہے، یہ ٹوپی کتنے کی ہے، یہ کپڑا کوئی بھی چیز، تو ہم اس کی جو قیمت بیان کریں گے وہ قیمت ثمن کہلاتی ہے، وہی ویلیو کہلاتی ہے، وہی پرائس کہلاتی ہے، وہی کرنسی کہلاتی ہے۔ اور مثمن کیا چیز ہے؟ جس کو ہم کموڈٹی کہتے ہیں۔ مثمن وہ چیز ہے جس کی قیمت لگائی جائے۔ اب جس چیز کی بھی قیمت لگ رہی ہے وہ مثمن ہے، جس کی بھی قیمت لگ رہی ہے وہ مثمن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کرنسی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟
وہ مسمن کہلاتی ہیں. اور یہ فرق شریعت نے بالکل واضح کیا ہے اور اس فرق کو ہمیں سمجھ کر آگے چلنا ہوگا تاکہ ہم سود کے معاملات کو سمجھ سکیں. تجارت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. یہ میں بنیادی پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ سود کی طرف، ربا کی طرف آتے ہیں. بنیادی طور پہ بیع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں تجارت کس کو کہتے ہیں؟ سود جو ہوتا ہے وہ تجارت میں ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی اور سود کی اقسام ہے، قرض میں بھی سود ہوتا ہے. لیکن تجارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجارت ہوتی کیا ہے. تجارت ہوتی ہے ہر وہ چیز جس میں تبادلہ ہو، ہر وہ چیز جس میں تبادلہ ہو وہ تجارت ہے، وہ بیع ہے. یک طرفہ جو چیز ہوتی ہے وہ بیع نہیں کہلاتی. مثال کے طور پہ اگر یہ موبائل میں کسی کو گفٹ دے دوں تو یہ بیع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کسی کو یہ موبائل دوں اور اس کے عوض میں کسی چیز کا تبادلہ کروں، اب یہ بیع ہوگی. تو جہاں پر بھی تبادلہ آ جاتا ہے وہ بیع ہوتی ہے، یک طرفہ چیز بیع نہیں ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں، شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ معاملہ کیا کر رہا ہے، شریعت یہ دیکھتی ہے اس کی نیت کیا ہے. اگر نیت تبادلے کی ہے تو پھر حکم بیع کا ہے. جیسے مثال کے طور پہ شادی بیاہ میں ایک رسم ہوتی ہے سلامی دینے کی، ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض برادریوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سلامی دی جاتی ہے اور اس سلامی کو لکھا جاتا ہے. لکھنے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ لکھنے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بعد میں دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بعد میں دینا ہے. تو اب شکل اس کی ہدیے کی ہے، شکل اس کی ہدیے کی ہے کہ سلامی بطور ہدیے کی دی جا رہی. لیکن اگر لکھنے والا اس نیت سے لکھ رہا ہے کہ اس کو واپس کرنا ہے اور دینے والے کی نیت بھی یہ ہے کہ اس نے مجھے واپس کرنا ہے، تو بھلے شکل ہدیے کی ہے لیکن ہم حکم کیا لگائیں گے کہ یہ تجارت ہے. اور تجارت کے اندر جب وہ 1000 روپے دے رہا ہے آج اور کل اس کو 2000 روپے مل رہے ہیں تو یہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی شکل کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے. تو جہاں پر بھی تبادلہ آ رہا ہوتا ہے وہ بیع کی شکل بن جاتی ہے. اب بیع کی جو ہے وہ 3 اقسام علماء نے کی. ایک ہے کرنسی کا تبادلہ کرنا کموڈیٹی سے، جیسے ہم کرتے ہیں، پیسے دیے آٹا لے لیا، پیسے دیے موبائل لے لی، پیسے دیے گاڑی لے لی. تو یہ کرنسی کا تبادلہ ہو گیا کموڈیٹی سے، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں بیع مطلق، جنرل تجارت ہے، بیع مطلق ہے. اچھا یہ نقد ادھار بھی ہو سکتی ہے، دونوں نقد بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ادھار بھی ہو سکتے ہیں. میں فی الحال اس پر بحث نہیں کروں گا، اس کی بھی اور مختلف احکامات ہیں. لیکن نقد اور ادھار یعنی آپ نے کرنسی، آپ نے چیز لے لی، پیسے آپ نے بعد میں دینے. ایک چیز نقد ہوگی، ایک چیز ادھار ہوگی. دونوں نقد، ابھی پیسے دیے، ابھی چیز لے لی. دونوں ادھار ہو گئے کہ بھائی چیز بھی بعد میں دینا، پیسے بھی بعد میں لینا، یہ دونوں ادھار ہیں. تو دونوں ادھار تو خیر جائز نہیں ہوتے، باقی چیزیں اس کے اندر جائز ہوتی ہیں. اس کی مزید تفصیلات ہیں، اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے، آگے آئیے. دوسری صورت ہے جس میں کموڈیٹی ٹو کموڈیٹی، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی لو اور دوسری گاڑی لے لو، ٹھیک ہے نا. یہ موبائل دیا تو اس کے ایکسچینج کر کے دوسرا موبائل لے لیا. تو یہ بارٹر سسٹم ہوتا ہے. اس کی آج کل ہمارے یہاں صورت بہت کم ہوتی ہے، بہت کم، نادر صورتیں ہوتی ہیں اس کی. لیکن پہلے دور میں یہ بہت ہوتا تھا کہ کھجور دے دی، گندم لے لی، ٹھیک ہے نا، گندم دے دیا، چاول لے لیے. تو یہ بارٹر سسٹم اس دور میں ہوتا تھا، آج کل ہمارے یہاں کم ہے. اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں بیع مقایضہ، یا کے ساتھ، مقابضہ نہیں ہے، یہ مقایضہ ہے. یہ نقد ادھار بھی ہو سکتا ہے، دونوں نقد بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ادھار بھی ہو سکتے ہیں. اس کے احکامات مختلف ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ کرنا. یعنی آپ نے روپیہ دیا، ڈالر لے لیا، ڈالر دیا، ریال لے لیے، ٹھیک ہے نا. ڈالر دیے، کرپٹو کرنسی خرید لی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ ہو گیا. تو پہلی جو 2 صورتیں، بیع مطلق کی اور بیع الصرف کی جو 2 صورتیں ہیں، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں. جو سود ہوتا ہے نا، سود، وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 60 to 70% جو سود ہوتا ہے وہ آخری صورت میں ہوتا ہے بیع الصرف کے اندر، کرنسی کے کرنسی سے تبادلہ جب ہو رہا ہوتا ہے. تو زیادہ تر ہمارا سود جو ہوتا ہے وہ اس معاملے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. باقی اوپر والی صورت کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ سود آ سکتا ہے، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کو سمجھیں گے. تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں تجارت کی، بیع مطلق، بیع مقایضہ، بیع الصرف. اب یہاں میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا تھا کہ حرام بیوع کے کچھ ضوابط ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ احادیث جو ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، البیوع المنہی عنہا کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، وہ تقریباً 50 سے زائد ہیں.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ ان کو جمع کریں گے تو یہ تقریباً 33 بیوع بنتی ہیں. 33 قسم کی تجارتیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جس کی ممانعت موجود ہے. اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر ان کی آپ علتوں کو جمع کریں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو تجارت ہے وہ آج موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایسی اونٹنی کے بچے کو بیچنے سے منع کیا جو بچہ ابھی حمل میں ہے, جس کو ہم نے پڑھا بیع حمل الحمل, حمل الحملہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم نے پڑھا بیع الملامسہ, آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو ہاتھ لگا دینا بیع ہو جاتی تھی. بیع منابضہ پڑھا ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دیتے, آنکھیں بند کر کے بیع ہو جاتی تھی. بیع الحصا پڑھا ہے, کنکری سے بیع کرتے تھے. اب یہ صورتیں ہم سب کو پتہ ہے آج کل کے دور میں موجود نہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بیوع ہیں اگر وہ آج کل کے دور میں موجود نہیں ہیں تو کیا یہ حدیثیں بیکار ہو گئی ہیں؟ نہیں, حدیثیں بیکار نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتوں کو جو منع کیا تھا ان کے کچھ ضوابط تھے, کچھ اصول تھے, ٹھیک ہے نا. وہ اصول آپ نے اگر نکال لیے اور ان اصولوں کو اگر آپ نے آج کل کے دور پہ اپلائی کر دیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ان احادیث کا فائدہ کیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں حرام بیوع کے ضوابط آپ کے سامنے ذکر کروں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 33 احادیث ہیں اگر آپ اس کو جمع کریں تو آپ کو کل ملا کے 6 ضوابط ملتے ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. وہ کون کون سے ضوابط ہیں؟ وہ یہ ہیں: نمبر 1 سود ہے, نمبر 2 غرر ہے, نمبر 3 ضرر ہے, نمبر 4 حرام مبیح ہیں. اس کے علاوہ دیگر ہیں. دیگر میں مثال کے طور پہ جمعے کے دن تجارت کرنا منع ہے. اب اگر یعنی اذان کے بعد اگر کوئی تجارت کر رہا ہوگا, چاہے وہ جائز تجارت بھی کر رہا ہو, وہ تجارت حرام ہو جائے گی. مسجد کے اندر تجارت کرنا منع ہے. اب مسجد کے اندر اگر کوئی تجارت کر رہا ہے اس میں اگر نہ سود ہے, نہ غرر ہے, نہ ضرر ہے, نہ وہ چیز حرام ہے, لیکن وہ حرام ہو جائے گی. تجارت کیوں حرام ہو جائے گی؟ مسجد کے اندر کر رہا ہے تو یہ آ جائے گی دیگر کے اندر. تو یہ کل ملا کے 5 اصول ہیں. شیخ الاسلام نے 6 ذکر کیے ہیں, دیگر کو 2 چیزوں میں تقسیم کیا انہوں نے. تو بہرحال سود, غرر, ضرر اور حرام مبیح اور دیگر, یعنی ہمارے ہاں جتنی بھی تجارتیں جن کو ہم حرام کہتے ہیں ان کے اندر یا تو سود پایا جائے گا یا غرر پایا جائے گا. غرر کیا ہوتا ہے؟ غرر ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں جہالہ, علم نہ ہونا. غرر کا بعض لوگ منع کرتے ہیں دھوکہ, دھوکہ اس کا معنی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. غرر کا معنی ہوتا ہے عدم علم, اور اس کا شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی جو تعریف کی ہے غرر کی, وہ کہتے ہیں کہ مجہول العاقبہ. غرر کا معنی ہے مجہول العاقبہ, کہ جس کا انجام معلوم نہیں ہے. ایسی تجارت جس کا انجام معلوم نہیں ہے کہ خریدنے والا فائدے میں رہے گا یا بیچنے والا فائدے میں رہے گا. تو یہ ایسی تجارتیں آگے ہمارے پاس آئیں گی. کبھی غرر کے اندر سود, جس کے اندر سود بھی پایا جاتا ہے, غرر بھی پایا جاتا ہے. ضرر کیا ہے؟ ضرر ہے کسی کو تکلیف دینا, نقصان پہنچانا. مثال کے طور پہ کسی کو دھوکہ دے دیا, ملاوٹ کر دی, ٹھیک ہے نا, کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا, تو یہ ضرر میں آ جاتا ہے. حرام ابھی کیا ہے؟ شراب بیچنا حرام ہے. اسی طرح نجس چیزوں کی تجارت حرام ہے, خون کی تجارت حرام ہے, موسیقی کے آلات کی تجارت حرام ہے, تو یہ حرام ابھی میں آ جاتی ہے. دیگر کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں. تو حرام بیوع کے یہ ضوابط ہیں. ہم جو آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے سود کو. صرف ہم سود کو اگر سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو باقی معاملات کو سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو اصل ہماری جو بحث ہے وہ سود کے تعلق سے ہے. سود کی جیسا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ سود کی کوئی ایسی جامع معنی تعریف نہیں ہے شرعی اصطلاح کے اندر کہ آپ جس کے اندر سود کی ساری اقسام کو جمع کر لیں. اگرچہ علماء نے, جیسا میں نے ذکر کیا کہ بعض علماء نے کوشش کی ہے تعریف بیان کرنے کی, وہ تعریف یہ ہے بلا عوض اضافہ کرنا, یعنی بغیر کسی عوض کے ایک چیز کے اندر اضافہ کر دیا جائے, یہ سود کہلاتا ہے. بعض علماء نے یہ تعریف ذکر کی ہے, لیکن اس کی جو صحیح تعریف ہے وہ اقسام کے لحاظ سے ہے, جو سود کے مختلف اقسام, اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں. اچھا, سود جو ہے وہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے, لیکن آج کل جو ہمارے پاس جو نظام چل رہا ہے, جو اکانومی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کیپٹلزم, جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آج اسلامی نظام موجود ہوتا, شریعت نافذ ہوتی, تو یہ جو مسائل آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسائل ہمیں نظر نہ آتے. آج غربت میں جو اضافہ ہو رہا ہے,
مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اور فراڈ کی مختلف صورتیں ہیں، امیر اور غریب میں جو فرق بڑھ رہا ہے، قرضوں کے جو یہ پہاڑ اتنے اونچے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اور اسلامی اقتصاد میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اسلام سرمایہ کو اصل نہیں سمجھتا۔ سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ اسلام سرمایہ کو اصل نہیں سمجھتا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اصل وہ چیز ہے جس میں سرمایہ خرچ ہوگا، وہ اصل ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ سرمایہ کو اور محنت کو ایک مساوی حیثیت دیتا ہے، برابر کی حیثیت دیتا ہے۔ کیپٹلزم میں کیا ہے؟ کیپٹلزم میں یہ ہے کہ سرمایہ کے ساتھ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں، آپ کسی کو حقوق بھی خرید سکتے ہیں، آپ وہ چیز بھی خرید سکتے ہیں جو ایک عام آدمی کے بھی ضروریات میں اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر ہم نے حدیث پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الماء والکلأ والنار، کہ تین چیزیں ایسی ہیں الناس فیہ سوا، کہ سب لوگ اس میں برابر ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں سب لوگ برابر ہیں، یعنی کوئی بھی شخص اس کے اوپر حقوق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ خرید کے اکٹھا کر کے رکھ لے، یہ اس کو اختیار میں نہیں ہے۔ تین چیزیں ہیں، کون کون سی؟ پانی، چارہ اور آگ۔ اب پانی ہر انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، چارے سے مراد جو گورنمنٹ کی زمینوں پہ لگتا ہے۔ آگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ آگ ایک توانائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ آگ کی مثال جو ہے وہ الیکٹریسٹی کو لے لیجیے، بجلی کو لے لیجیے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی، الیکٹریسٹی، اس کا اختیار گورنمنٹ کے پاس ہو۔ ایک پبلک سیکٹر جو ہے، ایک عام آدمی، ایک پرائیویٹ آدمی جو ہے، وہ ان چیزوں کے حقوق نہیں خرید سکتا، یہ گورنمنٹ کے پاس ہوں گے، اور گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ لوگوں کو دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اپنے دور میں بنا دیا تھا۔ کوئی بھی شخص پانی پر حقوق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب مثال کے طور پر پانی، ہمیں پتہ ہے کراچی میں کیا صورتحال ہے، پانی آتا ہے، اب پرائیویٹ جو ہے وہ بنے ہوئے ادارے جو کہ پانی بیچتے ہیں، جبکہ پانی بیچنا جو ہے، جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے وہ بیچنا اس کے لیے جائز نہیں، الا یہ کہ ویلیو ایڈیشن کرے۔ منرل واٹر کی بوتلیں ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ ویلیو ایڈیشن میں آتی ہیں، اس کی بحث مختلف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو اصول شریعت نے بنائے ہوئے، سود کا ایک معاملہ ہے، اسی طریقے سے زراعت کے معاملات ہیں۔ اگر آپ اسلامی نظام کو تفصیل کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ پڑھیں گے تو جو مسائل آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ مسائل آج موجود نہ ہوتے۔ قرضہ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ قرضہ ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ جو ہے وہ امریکہ پر ہے۔ آپ کبھی جو ہے وہ ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کبھی دیکھیے گا، ڈیٹ کلاک کے نام سے ہے، یعنی قرضے کی گھڑی، DEBTCLOCK، ڈیٹ کلاک۔ تو اس میں ہر سیکنڈ میں دنیا میں کتنا قرضے کا اضافہ ہو رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس پہ قرضہ نہ ہو، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس پہ قرضہ نہ ہو۔ پاکستان پہ تو کچھ بلین ڈالرز ہیں، امریکہ پہ جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، کروڑوں ڈالر ہیں امریکہ کے اوپر قرضہ۔ تو یہ قرضہ جو ہے یہ وجود آیا ہے سودی نظام سے۔ یہ سودی نظام جو ہے سرمایہ دارانہ نظام، جو کہ دراصل یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ کوئی یعنی ہماری الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور آج سے آپ تقریباً آج آپ 2021 میں بیٹھے ہوئے، آپ صرف 1921 میں چلے جائیں، آج سے صرف 100 سال پہلے، اور اس وقت لوگوں کے قرضے دیکھ لیں، اور اس وقت کی مہنگائی دیکھ لیں، اور اس وقت کے معاملات دیکھ لیں۔ حالانکہ دنیا اس وقت عالمی جنگ اول سے نکلی تھی، لیکن اس وقت غربت کا یہ عالم نہیں تھا جو آج عالم ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر 1971 کے بعد جب میں آپ کو ذکر کروں گا کرنسی کی جو تاریخ ہے، تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کرنسی کے ذریعے سے اس دنیا کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا گیا ہے، اور دنیا کے ساتھ کتنا بڑا سنگین جرم کیا گیا ہے کرنسی کے حساب سے، اور آگے جو ہماری ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے اس سے بھی بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے۔ تو بہرحال کیپٹلزم میں اور اسلامی اقتصاد میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ کیا ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں پیسہ جو ہے وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے، غریب امیر کو پیسے دے رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ٹیکسز کے ذریعے سے،
ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ٹیکسز جو ہیں وہ امیروں پہ نہیں لگتے, ہمارے یہاں امیر غریب سب برابر ہے ٹیکسز میں. یہ جو 17% سیل ٹیکس ہوتا ہے, اس میں اگر غریب جو ہے وہ 1 کلو دودھ خرید رہا ہے اس پر بھی اتنا ٹیکس ہے, اور امیر اگر 1 کلو دودھ خرید رہا ہے اس پر بھی اتنا ٹیکس ہے. ٹھیک ہے نا, ٹیکسز کے ذریعے سے. پھر ہمارے پاس ایک سودی نظام ہے. یہ انٹرسٹ جو ہے سود, اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار نہیں دیا حقوق کے معاملے میں, جس طرح اللہ نے سود کو اعلان جنگ قرار دیا ہے, کیونکہ سود سے بڑا ظلم انسانیت پہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں گے, تفصیلات میں جائیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ظلم. پاکستان جو ہے, اگر آپ کے علم میں ہو 2021 کا جو بجٹ ہے, 2021 کا بجٹ, پاکستان کی جو ٹوٹل آمدنی ہے وہ 6,000 ارب روپے ہے. 6,000 ارب, جن میں سے 2900 ارب یا یوں سمجھ لیں کہ 3,000 ارب یعنی 50% پاکستان صرف سود کی ادائیگی میں دے رہا ہے. صرف سود کی ادائیگی میں. یا ہماری عوام کا کیا حال ہے, ہماری تعلیم کا کیا حال ہے, ہماری سہولیات کا کیا حال ہے, ہماری صحت کے کیا معاملات ہیں, ہماری معیشت کے کیا حالات ہیں. یہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اپنی آمدنی کا 50% نکال کے سود کی ادائیگی میں دے رہا ہے. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اور قرضے کے تحت پھر جو سود ہم پر نافذ کیا جاتا ہے, آپ صرف میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس چیز کو. ایک کمپنی ہے, وہ کسی بینک سے قرضہ لیتی ہے, اس نے قرضے کے ساتھ اپنے ایک پروڈکٹ بنانی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ اس نے بنانی ہے, مثال کے طور پر اس نے موبائل بنانا ہے. اب اس نے قرضہ لیا 1 کروڑ روپیہ, قرضہ لے کر اس نے وہ چیز بنائی. اب اس نے 1 کروڑ روپے کے اوپر اس نے 12% بینک کو دینے ہیں, جو شرح سود ہے آج کل کی تقریباً 11% 12% چل رہی ہے, وہ اس نے بینک کو دینے ہیں. تو اب وہ جو 12% بینک کو دے گا, اب یہ جو اس نے موبائل بنایا, یا مثال کے طور پہ اس نے آٹا بنایا, ٹھیک ہے, اب آٹے بنانے پر جو اس کا خرچہ آیا, وہ جو 12% اس نے بینک کو دینے ہیں, اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شامل ہوں گے اس میں. اور وہ 12% کس نے دینے ہیں؟ وہ میں نے اور آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ایک غریب آدمی یا ایک مثال کے طور پر کمپنی جو ہے وہ اگر قرضہ لیتی ہے, اور قرضہ لینے کے بعد وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ بنا کر بیچ کر پروفٹ نہیں کما رہی, ٹھیک ہے, وہ جو پیسے بڑھائے گی اپنا پروفٹ کم کر دے گی, لیکن بینک کا سود نہیں کم کر سکتی. بینک کا سود وہ نہیں کم کر سکتی. بینک نے جو پیسے دے دیے ہیں, بینک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس نے پیسے لیے ہیں, قرضہ لیا ہے, وہ کما رہا ہے, وہ نفع میں جا رہا ہے, وہ نقصان میں جا رہا ہے. بینک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بینک کا تعلق یہ ہے کہ جب آپ نے ہم سے پیسے لے لیے ہیں, اب آپ نے ہمیں پیسے دینے ہی دینے. آپ نے گھر ہم سے لے لیا ہے, اب آپ گھر کے پیسے ہمیں لوٹا سکیں یا نہ لوٹا سکیں, آپ نے سود ہمیں دینا ہی دینا ہے. آپ نے پروڈکٹ بنائی ہے, آپ نے پروڈکٹ لے کر آپ نے کمایا ہے یا نہیں کمایا, آپ نے ہمیں سود دینا ہی دینا ہے. تو بینک کا سرمایہ, بینک کا سود وہ محفوظ ہے. باقی عوام کا کیا حال ہو رہا ہے, باقی پروڈکٹ کا کیا حال ہو رہا ہے, باقی کمپنیوں کا کیا حال ہو رہا ہے, اس سے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس کے پاس سرمایہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ دنیا پر اقتدار حاصل کر سکتا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا اصول ہے. جبکہ شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کے اندر جو ہے وہ پیسہ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا, آپ اگر کسی کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ اگر کسی کو پیسہ دے رہے ہیں, پیسہ دینے کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں شریعت کے اندر, تیسری کوئی صورت نہیں. پیسہ دینے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ اس کو قرضہ دے دیں, اور قرضے کے لیے شریعت کا اصول کیا ہے؟ اگر آپ نے 1,00,000 روپے دیا ہے, آپ 1,01,000 بھی نہیں لے سکتے, آپ نے 1,00,000 روپے ہی لینا ہے, قرضہ دے دیں آپ. اور اگر آپ نے پروفٹ لینا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ پر آئیں, اور اللہ نہ کرے اگر اس کو نقصان ہوا, آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ شریعت کا اصول ہے. تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر عوام کے لیے آسانی ہے یا مشکل ہے؟ اگر مثال کے, اب دوسرا کیا ہے, اس نے پرسنٹیج خاص نہیں کی ہوئی اپنی, کہ بھائی جتنا پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا 30% آپ نے مجھے دینا ہے. اب اگر پروفٹ ہوگا تو 30% دے گا, پروفٹ نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کاسٹ لگے گی ایک چیز کی, اس کے اندر انٹرسٹ شامل نہیں ہوگا, وہ اضافی 12 روپے شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچنی ہے, بیچنے کے بعد جو پروفٹ آئے گا پھر وہ تقسیم ہوگا.
آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں
اب میرے ذمے کیا آ گیا؟ قرضہ آ گیا. اب اس قرضے پر اگر وہ اضافہ کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر وہ قسطوں پر تاخیر میں جرمانہ لگا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ میرے ذمہ قرضہ ہے اور قرضے پر اضافہ کرنا کیا ہے؟ سود ہے. لیکن جب تجارت ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر تم 1 سال کی قسطوں پہ لوگے تو 1,00,000 روپے کی دوں گا, 1.5 لاکھ کی قسطوں میں لوگے تو 1.25 لاکھ کی دوں گا. ابھی کیا ہو رہی ہے؟ تجارت ہو رہی ہے, اس میں سود نہیں. سود کس میں؟ جب میں نے خرید لی, خریدنے کے بعد پیسے میرے ذمہ قرضہ ہو گیا. اب اگر وہ پینلٹی لگاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. یہ ہے قسطوں کا کاروبار. ٹھیک ہے, تو قسطوں کے کاروبار میں اگر پینلٹی نہیں ہے, قسطوں کے کاروبار میں اگر پینلٹی نہیں ہے تو وہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے, الا یہ کہ قسطوں کے کاروبار کے اندر کوئی جنس ربوی موجود ہو. مثال کے طور پہ کوئی شخص گولڈ بیچ رہا ہے قسطوں میں, جائز ہے؟ یہ جائز نہیں. گولڈ قسطوں میں بیچنا جائز نہیں, کرنسی قسطوں میں بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا ادھار کے اندر جو ہے وہ ربا نسیہ آ جائے گا. بات میرے خیال میں انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہوگی. اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. سود ہمارے لیے واضح ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ربا الدیون اور ربا التجارہ. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا شروع میں جب ہم بیع کی قسمیں پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر جو سود ہے وہ آتا ہے کس قسم کے اندر؟ جس میں کرنسی کا تبادلہ ہو کرنسی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو زیادہ تر سود اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کرنسی کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی شیخ صاحب, نہیں بینک کا معاملہ مختلف ہے, وہ میں انشاءاللہ آگے جب بینک کا معاملات آئیں گے تو اس میں ذکر کروں گا. قسطوں کے کاروبار کے لیے ویسے آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, سوال کیا تو میں واضح کر دوں. قسطوں کے کاروبار کے لیے شرط یہ ہے کہ قسطوں پر وہی شخص چیز بیچ سکتا ہے جو اس چیز کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا, بینک مالک نہیں ہوتا چیز کا, بینک کسی تیسرے پرسن سے آپ کو لے کے خرید کر دیتا ہے. تو بینک بنیادی طور پہ آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے, بینک بنیادی طور پہ آپ کو بیچ نہیں رہا ہوتا. بینک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کو قرضہ دے رہا ہے کہ آپ جا کے خرید لو اور پھر آپ نے مجھے اس کے اوپر پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے بینک سے لینا جائز نہیں. اب کرنسی کی تعریف کیا ہے اور کرنسی کی تاریخ کیا ہے؟ انٹروڈکشن آف کرنسی اور ہسٹری آف کرنسی. کرنسی کی تعریف اور تاریخ یہ ہمیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم, کیونکہ آج کا ہمارا پورا کاروبار جو ہے وہ کرنسی کے اوپر اس کی بنیاد ہے. تو کرنسی کی ڈیفینیشن کیا ہے, انٹروڈکشن کیا ہے؟ کرنسی کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو, جب وہ تبادلے کا ذریعہ ہو, جب وہ تبادلے کا ذریعہ, اس کو ہم کہتے ہیں موڈ آف ایکسچینج یا میڈیم آف ایکسچینج. میڈیم آف ایکسچینج جس کے ذریعے سے ایکسچینج کیا جا رہا ہے چیزیں. مثال کے طور پہ میں نے موبائل بیچنا ہے, میں نے موبائل بیچنا ہے اور میں نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ اپنے لیے گھڑی خریدنی ہے. موبائل بیچنا ہے, گھڑی خریدنی ہے. اب میں اگر گھڑی والے کے پاس جاؤں کہ جی موبائل لے کے گھڑی دے دو, وہ نہیں لے گا, میں کیا کروں گا؟ میں یہ موبائل بیچوں گا, پھر جو پیسے ملیں گے اس پیسے سے میں کیا کروں گا؟ گھڑی خریدوں گا, جس کو کہتے ہیں میڈیم آف ایکسچینج. ٹھیک ہے نا, تبادلے کا ذریعہ. صحیح ہے. تو ہمارے پاس زیادہ تر مشہور جو ہے وہ ہے پیپر کرنسی, پیپر منی. تو یہ ویسے تو بنیادی طور پہ اس کی جو بیسک اسپیکٹس جس کو ہم کہتے ہیں یا بنیادی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں کہ میڈیم آف ایکسچینج ہو, اسٹور آف ویلیو, قدر کا مجموعہ ہو. اسٹور آف ویلیو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم ایک قدر ویلیو ہم جمع کر سکیں, یعنی ہم شمار کر سکیں کہ ہاں بھئی یہ اس کی ویلیو بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس چیز کی ویلیو یہ بنتی ہے. اسٹور آف ویلیو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ موبائل کتنے کا ہے. ٹھیک ہے, تو ویلیو اس کے ذریعے سے آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر اگر میں پیسے جمع کر لوں گا تو میرے پاس ایک ویلیو بن جائے گی کہ میری اتنی ویلیو ہے. صحیح ہے. یونٹ آف اکاؤنٹ ہے, آپ پیسہ جتنا چاہے مرضی توڑ لیں, نیچے تک لیں. ٹھیک ہے, 5,000 کو آپ 1,000 پہ لے آئیں, آپ کے پاس 5 نوٹ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, 1,000 کو آپ 100 پہ لے آئیں, آپ کے پاس 10 نوٹ آ جائیں گے. 10 کو آپ 50 پہ لے آئیں, آپ کے پاس 2 نوٹ آ جائیں گے. 50 کو آپ 10 پہ لے آئیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس 5 نوٹ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, 10 کو آپ 1 روپے پہ لے جائیں, آپ کے پاس 10 سکے آ جائیں گے. آپ سکوں کو آپ پیسوں میں لے جا سکتے ہیں, اور پیسے ہمیں نظر آتے ہیں آج کل صرف پیٹرول پمپ کے اوپر. ٹھیک ہے نا, ڈیز کی صورت میں, تو ویسے نظر نہیں آتے. تو
آپ پیسوں کو یعنی آپ 100 پیسہ 1 روپے کے اندر 100 پیسہ تو آپ کتنا توڑتے چلے گا اس کو نیچے تک توڑتے چلے گا. اس کو کہتے ہیں یونٹ آف اکاؤنٹ یعنی چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں. 1 پیسہ 1 یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹ یعنی مؤخر ادائیگی کے لیے ایک معیار بن جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میں چیز آپ کو میں اس کی پیمنٹ کروں گا سال کے بعد کروں گا تو سال کے بعد جو پیمنٹ کرنی ہے وہ کتنی ہوگی وہ اتنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ اصل میں جو ہے وہ روپے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیم آف ایکسچینج ہو. اور آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کا ہو سکتا ہے یہ قول پڑھا موطا کے اندر. امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جو ہیں وہ تبادلے کا ذریعہ چمڑے کے ٹکڑے کو بنا لیں تو میں اس کو بھی کرنسی کا حکم جاری کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو کرنسی کا حکم اس کے اوپر بھی لگتا ہے. تو کسی بھی چیز کو تبادلے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو وہ یعنی کرنسی بن جاتی ہے. اچھا کرنسی کی تاریخ کیا؟ کرنسی مختلف ادوار سے گزری ہے. ایسا نہیں کہ شروع سے پیپر کرنسی اور یہ پیسہ چلا آ رہا ہے. یہ پیسہ تو ابھی 200-300 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا. سب سے پہلے بارٹر سسٹم تھا. قیمتی اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا. پھر سونا چاندی کا استعمال شروع ہوا بطور دھات کے بطور میٹل کے. سونا اس وقت جو ہے وہ یعنی دھات کی صورت میں تھا, سکوں کی صورت میں نہیں تھا, دھات کی صورت میں تھا. اس وقت وہ سونا دے کے چیزیں خریدی جاتی تھیں. پھر سونے کا استعمال شروع ہوا بطور کرنسی کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سکے استعمال ہوتے تھے. کون سے سکے تھے؟ درہم اور دینار. دینار کس سے تھا؟ سونے سے. اور درہم چاندی سے. ٹھیک ہے نا. اور علماء اس کے بارے میں کیا کرتے تھے کہ میں دینار اور درہم کو کیا کروں گا, نصف الدینار نار و نصف الدرہم ہم. ٹھیک ہے کہ دینار کا نصف جو ہے وہ نار ہے اور درہم کا نصف جو ہے وہ غم ہے. ٹھیک. تو درہم جو ہے وہ فضہ کا ہے, چاندی کا. دینار جو ہے وہ سونے کا. تو نبی وسلم کے دور میں استعمال ہوتے تھے. اس کا آغاز جو ہے وہ نبی وسلم سے تقریباً سمجھیں کہ نبی وسلم سے کوئی 1200 سال پہلے یعنی قبل مسیح ہم کہتے ہیں 600 سال. تو نبی وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تقریباً 1200 سال پہلے اس کا آغاز ہوا. اور یہ پرانے سکے ملتے ہیں بہت یونانیوں کے دور کے اور اس سے پہلے کے ادوار کے. یہ سکے آج تک چلے آ رہے ہیں. یہ ایک سکہ ہے جو کہ خلافت سے, بعض کہتے ہیں بنو امیہ کے دور کا ہے, بعض کہتے ہیں خلافت بنو عباس کے دور کا ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وغیرہ اس پر لکھا ہوا ہے. تو درہم اور دینار جس کے مخصوص اس کا وزن ہوا کرتا تھا اور اس وزن کے اعتبار سے اس کی قیمت لگتی تھی. پھر آگے کاغذی کرنسی, پیپر کرنسی جس کو ہم کہتے ہیں. پیپر کرنسی کا استعمال جو ہے وہ خلافت اسلامیہ میں 8ویں صدی میں شروع ہوا. ٹھیک ہے. آپ نے شاید ایک عبارت سنی ہو سک, صاد اور کاف سک. یہ استعمال ہوتا تھا بیت المال سے ہر بندے کا ایک حصہ مقرر ہوتا تھا اجناس کا. تو اس کو اجناس دی نہیں جاتی تھی بلکہ اس کو ایک نوٹ دے دیا جاتا تھا کہ جی آپ کا اتنا اجناس موجود ہے, آپ فلاں تاریخ کو آ کر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیت المال سے اس کے لیے پرچی جاری ہوگی. اب اس شخص کو رقم کی ضرورت ہوتی تو وہ کیا کرتا کہ وہ اس پرچی کو بیچ دیا کرتا کہ بھائی مجھے مثال کے طور پہ اتنا کلو اناج ملے گا اور اس کی قیمت یہ بنتی ہے, یہ پرچی آپ لے لیجئے, اس کے بدلے میں مجھے درہم دے دیجئے. تو وہ اب وہ پرچی چلنا شروع ہو گئی. پرچی کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے؟ پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اتنا اجناس اس کو ملے گا, اتنا اناج اس کو ملے گا. تو یہ بیع السکوک کی صورت علماء نے ذکر کی ہے, فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر, اور اس کو جائز قرار نہیں دیا کیونکہ یہ پیسوں کے تبادلہ ہے پیسوں کے ذریعے سے, اس لیے علماء نے اس کو منع کر دیا تھا. تو لیکن بہرحال اس دور میں یہ پیپر کرنسی کی صورت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. باقاعدہ اس کا آغاز جو ہوا وہ چین میں ہوا 10ویں صدی عیسوی میں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 400 سال کے بعد. اور یہ جو پرچی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چائنا کی ایک کرنسی کی ایک نوٹ ہے جو اس دور میں چلا کرتا تھا. پھر اس کے بعد جو اب آج کی کرنسی پر آتے ہیں. آج کی جو کرنسی جو شروع ہوئی سونے کے معیار کے اوپر, اس کا آغاز کب ہوا اس کی کوئی صحیح تاریخ تو لوگ نہیں بتا سکتے, لیکن تقریباً سمجھیں کہ 18ویں صدی میں, یا بعض لوگ کہتے ہیں 17ویں صدی میں, یعنی 1700 کچھ میں بات کرتے ہیں 1600 کچھ میں اس کا باقاعدہ آغاز شروع ہوا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ شروع ہوا تقریباً 18ویں صدی میں. بینک آف انگلینڈ وغیرہ کی جو ایک باقاعدہ اس کے اوپر مہر موجود ہوتی تھی اور وہ سونے کے معیار پہ کاغذی نوٹ نکالے گئے. تاریخ کیا ہے اس کو آپ یہ ہمارے لیے اتنا اہمیت نہیں رکھتا. اصل چیز یہ کہ کیا کاغذی نوٹ جو ہے کیا اس کی بیک پر گولڈ ہے یا نہیں ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ $1 کا نوٹ آپ کے سامنے موجود ہے.
اس میں آپ کو یہاں نیچے نظر آ رہا ہوگا ان گولڈ کوائن، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، گولڈ کوائن کا مطلب ہے سونے کے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذی کرنسی جو ہے وہ پہلے اس کے پیچھے کیا ہوتے تھے؟ سونے کے سکے ہوتے تھے، سونے کے سکوں کا وجود موجود تھا. ٹھیک ہے، اور یہ وجود شروع سے یعنی 18ویں صدی سے لے کے پھر تقریباً 1944 کے اندر ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی جس کو برٹن ووڈ کانفرنس کہتے ہیں. برٹن ووڈ کانفرنس، یہ یو کے میں، برطانیہ میں یہ کانفرنس ہوئی، اور اس میں تمام ممالک نے اپنے اپنے یہ معاملہ سامنے رکھے کہ جی ہم کرنسی کو سونے کی بنیاد پر نہیں لے کے چل سکتے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنا سونا ہوگا اتنی کرنسی وجود میں آئے گی. ٹھیک ہے نا، اگرچہ یہ بھی اس وقت نہیں تھا، اور بھی اس کے کئی اسباب تھے کرنسی نکالنے کے، لیکن بہرحال اس وقت کرنسی کا تعلق تھا سونے کے ساتھ. یعنی ہر بینک کے اندر ایک گولڈ ونڈو ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ جا کے اپنے نوٹ لے کے جائیں گے تو آپ کو اس کے مقابلے میں سونا ملے گا. ٹھیک ہے، $32 کا ایک اونس سونا ہوتا تھا اس وقت. تو 1944 میں یہ کانفرنس ہوئی اور یہودیوں نے اس کانفرنس کو منعقد کیا اور ملکوں کو ترغیب دلائی کہ بھائی آپ کی ترقی رکی ہوئی ہے اس